بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ایک عجیب و غریب انسیڈنٹ ہوا جو کہ دیکھنے میں تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، معمولی، لیکن انٹرنیشنلی اس کے اثرات یوں نمودار ہوئے جیسے دو سپر پاور آپس میں جنگ لڑنے کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ وہ یوں کہ چائنا کا ایک بلون جو کہ سمندر سے کراس پار کر کے تو وہ امریکہ کی سپیس میں داخل ہوا، اور یہ بلون جو ہے یہ جیسے ہی اسپاٹ ہوا، پہلے سیولینز نے کسی نے اسپاٹ کیا، پھر انہوں نے کسی کو اطلاع دی کہ کوئی ہمیں فضا میں کچھ چیز نظر آ رہی ہے۔ 60,000 فٹ کی بلندی پہ چھوٹا سا وہ بیلون نظر آیا، لیکن تھا وہ خاصے بڑے سائز کا، جو کہ اتنی ہائٹ پہ وہ تھوڑا نظر آتا تھا۔ لوگ جو دوربینوں سے دیکھتے رہتے ہیں ان کو مختلف چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں جو فضا میں سیارے اور اس طرح، تو وہ ان کی آبزرویشنز ہوتی ہیں، تو وہ اس آبزرویشن کی بنیاد پہ وہ سوچ بچار بھی کرتے ہیں اور حکومت کو اطلاع بھی دیتے ہیں۔ جب پولیس کو اطلاع دی کہ جی ایک چیز نظر آ رہی ہے اس طرح، تو پولیس نے کہا کہ یہ تو اتنی بلندی پہ ہے کہ ہمارے پاس تو ایسی کیپیبلٹی نہیں کہ ہم اس کو چیک کر سکیں یا دیکھ سکیں، لہذا وہ حکومت تک بات گئی۔ پوری دنیا کی توجہ اس طرف ہو گئی کیونکہ حکومت امریکہ کی تھی، اور امریکہ نے فوراً چائنا پہ الزام لگا دیا کہ ہمارے ملک میں آپ جاسوسی کر رہے ہیں۔ اب اس قدر توجہ اور اس قدر یعنی اس کے اوپر لیدے شروع ہو گئی، وائٹ ہاؤس میں، پینٹاگون میں بیلون چل رہا ہے، کیونکہ بیلون کی رفتار کم ہے اور کم ہوتی ہے تو وہ بڑا وقت دیتا ہے، وہ کراس کر کے تو بیلون امریکہ کے ایک سائڈ پہ کوسٹل ایریا کے ساتھ ساتھ وہ فلائی کر رہا ہے۔ جو مسٹر بلنکن جو ان کے سیکٹری خارجہ ہیں، انہوں نے 5 اور 6 فروری کو وزٹ کرنا تھا چائنا، فوراً دورہ کینسل کر دیا کہ جی یہ چائنا کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری سوورینٹی وائلیٹ کی اور اس میں گزرے۔ یہ ایئر سپیس میں سے گزرنے کا جو عمل ہے، یہ کسی بھی ملک کی ایئر سپیس میں جب تک کوئی اجازت نہ دے آپ اس ایئر سپیس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن بیلون عموماً یہ تو ہوا کے رخ پہ اڑ کے کہیں باہر چلے جاتے ہیں ادھر ادھر، تو پھر ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چائنا کے لیے لازماً یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ اس بیلون کو واپس لے آئیں، وہ تو اب جس راستے پہ نکل گیا۔ بہرصورت بلنکن نے اپنا دورہ جو تھا وہ چائنا کا وہ منسوخ کر دیا، سسپینڈ کر دیا، کل کو وہ جاتے ہی نہیں جاتے۔ آپ امریکہ کا دوگلا پن دیکھیے، یہی کام اس سے بہت سیریس بھارت نے کیا پاکستان کے خلاف، جب بھارت نے پلوامہ کے واقعے کے بعد اپنی ایئر فورس کو بھیجا اور انہوں نے بالا کوٹ کے علاقے میں آ کے تو بم وغیرہ گرا کے جنگل میں تو وہ چلے گئے۔ وہ جنگل میں کچھ چند ایک درخت گر گئے، 2 یا 3 وہ ڈیمیج ہوئے، ایک آدھ کو کبا مارا گیا۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ہماری سوورینٹی تو وائلیٹ ہوئی۔ ایک طرف صرف بیلون گیا ہے، دوسری طرف ایئر فورس کے جہاز کو 12-13 کے قریب جہاز جناب جتھا جا کے تو وہ فزیکلی بام پھینک کے آئے۔ امریکہ پاکستان کو کہتا ہے کہ بھارت کے جہاز آئے تھے، آ کے چلے گئے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لہذا آپ جانے دیں، آپ ریٹیلیٹ نہ کریں۔ یہ میسج انہوں نے ہماری ملٹری لیڈرشپ کو دیا اور ان سے کہا کہ یہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے، اگر نقصان ہوتا تو پھر بھی کچھ سوچنے کی بات تھی، آپ کا تو نقصان ہی کچھ نہیں ہوا، تو بھارتی آئے آ کے چلے گئے۔ یہ واحد ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اس وقت جو تھے، ان سے جب بات کی ٹیلی فون پہ تو انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہوئی ہے، بھارت کو اس کی قیمت چکانا ہوگی اور ہماری رسپانس جائے گی۔
یہ چیز ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوئی، اور چونکہ مختلف لوگوں کو امریکہ کی ملٹری کمانڈ وغیرہ وہ ٹیلی فون کر کے قائل کر چکی ہوئی تھی، چنانچہ وہاں پہ ایک آدھ کمانڈر جو ہمارے تھے، انہوں نے وہاں پہ امریکی راگ الاپنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھارت کے پیچھے جائیں اور جا کے حملہ کریں، ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ یعنی سوورینٹی کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں۔ اور دوسری طرف امریکن سینسٹیوٹی دیکھیے کہ صرف بیلون گزرا ہے اور بیلون کے اوپر انہوں نے کہا جی ہماری، حالانکہ پتہ سب کو کہ بیلون جو ہے یہ کوئی ایک دفعہ چلا گیا، اٹھ گیا تو اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا، یہ کوئی کنٹرول چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بحث شروع ہو جاتی ہے امریکہ میں کہ اس بیلون کا کیا کیا جائے۔ چائنا کے ساتھ چائنا وضاحت دے رہا ہے کہ جناب ہمارا یہ بیلون جو ہے یہ کوئی ہتھیار نہیں ہے، اس میں کوئی کیمرہ، یہ تو ایک موسم کی ریسرچ کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے، اس کے لیے بیلون چھوڑا گیا ہے۔ اور ہوتا ہے کہ بیلون آپ اڑاتے ہیں، وہ جیسے جیسے اوپر جاتا ہے اور علاقے میں پھرتا ہے تو وہ ہوا کے مختلف لیئرز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہے، وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے، اس میں ٹرانسمیٹر لگا ہوتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ اس ہائٹ پہ اس طرح کا موسم ہے، اس ہائٹ پہ یہ ونڈ، ٹیمپریچر، موئسچر، یہ چیزیں آپ لے کے تو اس سے آپ اپنا ڈیٹا وغیرہ ورک آؤٹ کرتے ہیں موسمی حالات کے لیے۔ لیکن یہاں پہ بیلون اڑ رہا، اس کو کچھ نہیں کیا جا رہا، اور یہاں پہ دونوں سائڈ پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں امریکہ کی، ان کی آپس میں اس کے اوپر ایک دوسرے پہ تانا بازی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اور وائٹ ہاؤس میں پرابلم بن جاتی ہے۔ اینٹونی بلنکن جو ہے وہ بریفنگز دے رہے ہیں، جو مارک پومپیو تھے جو کہ ٹرمپ کی کیبنٹ میں ٹرمپ کے ساتھ اس ایڈمنسٹریشن میں تھے، وہ باہر سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بڑا نرمی کا رویہ رکھا ہوا آپ نے، آپ چائنا کے خلاف ایکشن کریں، بیلون جو ہے اس کا کچھ کرنا چاہیے، شاٹ اٹ ڈاؤن، یہ وہاں پہ بھگدڑ مچ جاتی ہے وائٹ ہاؤس میں اور پینٹاگون میں۔ دورہ تو فوراً چائنا کا کینسل ہو گیا۔ چائنا نے بار بار کہا کہ دیکھیں اس چیز کو آپ بہت بڑھا چڑھا رہے ہیں، آپ کا میڈیا بلا وجہ ہائپ کریٹ کر رہا ہے، آپ کے جو پینٹاگون کے لوگ ہیں وہ بلا وجہ واویلا مچا رہے ہیں، جبکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ آپ اپنے تعلقات ہمارے ساتھ خراب نہ کریں، بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ڈسکشن کریں، آپ آئیں یہاں پہ، لیکن یہ سننے کو تیار نہیں تھے، کوئی بھی چیز سننے کو تیار نہیں تھے۔ اب تماشا یہاں پہ یہ ہونا شروع ہو گیا کہ جناب بیلون اوپر ہے، وہ اڑتا ہی ہے، اڑتا جا رہا، تیسرا دن ہے، اور وائٹ ہاؤس میں انٹیلیجنس بریفنگز دی جا رہی ہیں کہ جی بڑا سیریس واقعہ ہو چکا ہے کہ یہاں پہ ایک بیلون آ چکا ہے۔ عوام میں بھی بات نکل گئی، وہاں بھی یہ قصہ چل نکلا کہ جی یہ کوئی ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس کا، اور یہ ایک تماشا وہاں پہ کھل گیا۔ سب سے پہلے یہ مونٹانا کے علاقے میں دیکھا گیا، پھر اس کو فوری طور پہ پریزیڈنٹ کو بریفنگ دی گئی کہ یہ بیلون نظر آ چکا ہے اور یہ فلاں ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے۔ بالآخر جناب انہوں نے بڑے بحث مباحثے کے بعد اپنے ہوائی جہاز اڑائے امریکیوں نے، اور اس بیلون کو اٹھا کر کے مار کے گرا دیا۔ پبلک کو اناؤنسمنٹ کی گئی کہ جی بیلون کے نزدیک کوئی نہ جائے، پتہ نہیں اس میں کیا ہے، اور ظاہر یہ کیا کہ جو صورتحال ہے وہ اس وقت بڑی نازک ہے، بہت ہی خراب صورتحال ہے، لہذا ہمیں بڑی احتیاط کرنی ہے۔ کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ جی یہ اتنا بڑا بیلون تھا اور یہ اس سے بڑی سیکیورٹی ہماری بریچ ہو گئی۔ آپ سوچئے کہ جب یہ سپر پاور یا کوئی بڑی طاقت اگر اتنی سی چھوٹی سی بات کا بھی بہت بڑا بتنگڑ بنانا چاہے تو وہ بنا لیتے ہیں، کوئی ان کو مسئلہ نہیں۔ اور آپ کے ملک میں اگر کوئی پہاڑ بھی آگے گر جائے اور ان کو وہ اس کا اگر وہ چاہیں کہ اس کو بالکل بیکار کر دیں تو آپ کو کہیں گے پھر کیا ہوا، بڑی معمولی بات ہے۔ سو بالآخر یہ جو بیلون تھا یہ گرا دیا گیا۔ چائنیز ایمبیسی کو انہوں نے بلایا، ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، کیوں ایسے ہوا ہے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ موسمی بیلون ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اپنے رستے سے
ڈرفٹ کر گیا ہے، ہٹ گیا ہے۔ اسی اسنا میں جو لیٹن امریکہ ہے وہاں بھی ایک چائنیز بلون نظر آ گیا، پھر تو بالکل سمجھیں کہ امریکیوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی کہ جی وہ لیٹن امریکہ میں بھی ایک بلون پھر رہا ہے۔ وہ چائنا نے اناؤنس کیا پہلے کہ یہ بلون ہمارا ہے، اور یہ اسی طرح یہ ڈرفٹ ہو کے ادھر گیا ہے۔ بصورت یہ امریکی میڈیا نے، امریکی فارن آفس نے اور امریکن جو وائٹ ہاؤس وغیرہ ہے، انہوں نے اتنا زیادہ وابلہ مچایا کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا۔ ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کے لیڈرز نے تانا بازی شروع کر دی، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن بڑی کمزور ہے، یہ افغانستان سے بھی انخلا انہوں نے اسی طرح بھگدڑ میں کیا تھا، اب آ کے چائنا کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور یہ اس طرح تو کام نہیں چلے گا، چائنا کے ساتھ بڑا سختی سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے۔ سو یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی امریکہ میں بن گیا۔ برسر چائنا نے وضاحتیں دیں اور بتایا کہ یہ ایکسیڈنٹلی آپ کی ایئر سپیس میں چلا گیا ہے، جبکہ کوئی ایسا ہماری مرضی نہیں تھی، اور چائنا نے ریگریٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری چونکہ نیت کوئی نہیں تھی ایسی، اور غلطی سے یہ اس طرح ڈرفٹ کر کے چلا گیا ہے، تو ہم ریگریٹ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ ریسرچ وغیرہ کا معاملہ تھا وہ آپ بھی دیکھ لیں، اور اس کی وجہ سے کوئی تعلقات کے اوپر برا اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن امریکیوں نے نہ صرف دورہ منسوخ کیا بلکہ چائنا کی وضاحتیں ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ ایک ایشو بن چکا ہے۔ کوریا کے وزٹ پہ تھے، وہاں بھی جا کے ڈسکس کیا، بی بی سی کے اوپر انٹرویو ہو رہے ہیں کہ جناب بیلون آ گیا، بیلون آ گیا۔ یہ وہ امریکہ ہے جو دنیا میں کسی بھی چیز کے اوپر امن نہیں ہونے دیتا۔ صرف حقیقت کیا ہے، وہ کچھ بھی ہو، دنیا حقیقت وہ مانتی ہے جو امریکہ دیکھتا ہے اور امریکہ کہتا ہے۔ انہوں نے بیلون کو بھی ایک بڑی خوفناک چیز دنیا میں پیش کر دی، مغربی دنیا نے فوراً تسلیم کر لی، اور چائنا کے ساتھ ایک نیا چیپٹر کھل گیا۔ یہ وہ ہے بڑی قوتوں کے، بڑی طاقتوں کے نخرے اور ان کی چالیں اور ان کی سیاست۔ چھوٹے بیچارے ہمارے جیسے ملک، ان کے اوپر اگر کوئی قیامت بھی گزر جائے تو یہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔